بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قافلہ شہداء میں آج ہم ایک اور شہداء کے جو ہم سفر ہیں ان کے گھر پہ آئے ہیں۔ یہ ہمارے بہت ہی پیارے خوبصورت کیپٹن حسنین نواز تھے۔ اللہ نے ان کو بہت عزت بخشی اپنی یونٹ میں، اور ناظرین پوری دنیا میں سب سے جو ان کا بہترین کارنامہ تھا وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ تھے، جنہوں نے کیپٹن حسنین نواز کو سلوٹ پیش کیا، ان کی تعریف کی، اور پاک فوج کو ان کے حوالے سے انہوں نے خصوصی طور پر شکریہ کا پیغام بھیجا۔ تو اس کی وجہ تھی کچھ، وہ انشاءاللہ ان کے والد محترم اپنی زبانی سنائیں گے کہ اللہ نے ان کو کتنا بڑا مقام بخشا۔ ناظرین، یہ جو اللہ جن کو اتنے بڑے مقام کے لیے چنتا ہے، ان کو اس راستے کا راہی بناتا ہے، اس کو 70 دفعہ پہلے رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے، پھر اس کو اپنے برگزیدہ بندوں میں اور اس لشکر میں شامل کرتا ہے جو روز محشر بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ تو ناظرین، یہ جو جن کو اللہ اتنا بڑا مقام بخشتا ہے، ان کی زندگی کیسی ہوتی ہے، اللہ کس طرح ان کو بچپن سے لے کر شہادت تک کا جو سفر ہوتا ہے کس طرح تیار کرتا ہے، کس طرح ان کے اعلیٰ اخلاق بناتا ہے، اور پھر والدین کو اس وقت حوصلہ کس طرح اللہ دیتا ہے کہ جب ان کو اطلاع ملتی ہے کہ آپ کا لخت جگر اللہ کے مہمان بن چکا ہے، وطن پر قربان ہو چکا ہے۔ تو ناظرین، آج کے ہمارے ہیرو کیپٹن حسنین نواز کی داستان حیات ہم سناتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ان کے بزرگ، ان کے شفیق والد، جنہوں نے یہ غم برداشت کیا اور خوشی خوشی اپنا بیٹا ہمارے آنے والے کل کے لیے قربان کر دیا، ہمارے امن و سکون کے لیے قربان کیا۔ تو ان سے جانتے ہیں اپنے ہیرو کیپٹن حسنین نواز کی حالات زندگی۔ جی السلام علیکم رحمۃ اللہ سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، اللہ نے آپ کو کتنی اولاد سے نوازا، کتنے آپ کے بچے ہیں، ان کے ذرا تھوڑا تعارف کرا دیں، اور حسنین کا کون سا نمبر تھا؟ جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے صرف 3 بیٹوں سے نوازا، بیٹی کوئی نہیں تھی۔ یہ سب سے بڑے بیٹے تھے میرے کیپٹن حسنین نواز، اور اس سے چھوٹا جو بھائی ہے درمیان والا وہ اپنا محمد ثقلین نواز ہے، اور اس سے چھوٹا جو ہے تیسرا میرا بیٹا وہ اپنے محمد القوسین نواز ہے۔ یہ 3 بیٹے اللہ نے مجھے دیے، اپنا انعام ہمیں عطا فرمایا، اللہ کا انعام تھا، تو ہم نے یہ انعام جو ہے شکریہ کے ساتھ اللہ کو ہی واپس کر دیا۔ کہ بات یہ ہے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک کہہ دیجئے کہ میرا جینا مرنا، میری نماز، میری قربانی سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ اور جب ہم نماز کی ادائیگی کرتے ہیں تو تشہد میں بیٹھ کر یہی پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ اللہ میری تمام تر مالی اور بدنی عبادتیں آپ کے لیے ہیں، میرا سب کچھ آپ کے لیے ہے۔ تو یہ مسلمان اور مومن کی شان ہے کہ وہ اپنی ہر چیز جو ہے اپنے محبوب حقیقی، معبود حقیقی اللہ عز و جل کے لیے وہ قربان کر دیتا ہے، اپنی جان تک کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے۔ اور پھر جو مشکور مومن ہے وہ کہتا ہے جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اور اس نے جان دی اسی کے پاس چلی گئی، تو ہماری طرف سے کیا گیا بھائی؟ ہاں جی، تو حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ مومن سمجھتا ہے، مسلمان سمجھتا ہے کہ پھر بھی ہم سے حق نہیں اللہ کا ادا ہو سکا۔ تو کیپٹن صاحب کے ہمارے بچپن کے حوالے سے بتائیے کہ مزاجن کس طرح کے تھے، اللہ نے ان کو کس طرح کی صفات دی تھی، بچپن میں آپ نے ان کو پالا پوسا بڑا کیا، تو کس طرح آپ نے ان کو دیکھا؟ باقی عام جو معاشرے کے بچے ہوتے ہیں ویسے تھے یا کچھ ہٹ کے آپ نے ان کو محسوس کیا؟ یہ میرے جو 3 بیٹے ہیں، یہ بڑا تھا، یہ بچپن سے ہی شروع سے ہی بہت لائق تھا، ذہین تھا، محنتی تھا، اور والدین کی ہماری بہت رسپیکٹ کرتا تھا، اور زیادہ تر اپنی والدہ سے اٹیچ رہتا تھا۔
تو ان سے عشق کی حد تک محبت کرتا تھا اپنی والدہ سے. والدہ بھی اس کے ساتھ بہت پیار محبت کرتی تھی. اور اس کا جو مورال ہے نا، اخلاقیات میں اس میرے بیٹے کی بہت اچھی تھی. کبھی دوران تعلیم اسکول میں یا کالج میں یا یونیورسٹی تک کبھی اس کا کوئی ہمیں علامہ نہیں آیا، اس کی کوئی شرارت کی شکایت نہیں ہوئی، اس کی کوئی اور شکایت نہیں ہوئی. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ نہ کھانے پینے میں سادہ لباس پسند کرتا تھا، پہننے سادہ لباس، کھانے میں سادہ کھانا. اور اس کے علاوہ بہت محنتی تھا. تو جب میں نے اس کو نا ٹیوشن رکھوائی، اس کی محنت کی بات کر رہا ہوں، جب میں نے ٹیوشن رکھوائی نا تقریباً FSC میں ہر ٹیچر کے پاس، ہر پروفیسر کے پاس اس کی میں نے ٹیوشن رکھوائی تھی. کیا فزکس ہے، کیمسٹری ہے، میتھ رکھا ہوا تھا اس نے. تو وہ نا سائیکل پر ایسے گھومتا تھا سارے شہر میں کہ جیسے کوئی مکھی ہوتی ہے شہد کی، وہ سرگرداں رہتی ہے. اس طریقے سے وہ ہر کسی کے پاس جا کر تعلیم حاصل کرتا تھا. پھر یہ ہے کہ کبھی وہ باہر نہیں نکلتا تھا کہ عام لڑکوں کے ساتھ، گلی محلے کے لڑکوں کے ساتھ نہیں کھیلتا تھا. وہ ہم نے ہر چیز جو ہے، ہر فیسلٹی جو ہے کھیلنے کی ہم نے گھر پر مہیا کر رکھی تھی بچوں کے لیے، جو بھی وہ کھیلنا چاہیں. اس کے علاوہ پھر خدا داد صلاحیتوں میں یہ بھی تھی کہ اس کی آواز بڑی اچھی تھی، بہت بڑا نعت خوان تھا. اور نسٹ یونیورسٹی میں بھی وہ اپنے کورس کے دوران جتنا بھی اس کا 4 سالہ 8 سیمیسٹر کورس تھے، اس میں ہر سال وہ فرسٹ آتا تھا اور بہت اچھی نعت پڑھتا تھا. یعنی ایک پرومیننٹ فگر تھا. جو اسٹیج پر آدمی آتا ہے وہ پرومیننٹ فگر ہوتا ہے، ہر کوئی اسے جانتا ہے، وہ ہر کسی کو نہیں جانتا ہوتا. تو وہاں پر یہ تھا کہ وہاں پر بھی اس نے شیلڈز بھی حاصل کی، نمایاں پوزیشن حاصل کی. بچپن سے ہی میٹرک جو ہے اس نے ادھر ننکانہ صاحب سے MC ہائی اسکول سے کیا، تعلیم حاصل کی، نمایاں پوزیشن میں میٹرک کیا. اور اب اس اسکول کا نام جو ہے اس کی شہادت کے بعد کیپٹن حسنین نواز شہید ہائی اسکول ننکانہ صاحب ہے. پھر اس کی یاد میں جہاں وہ سڑکوں پر سفر کرتا تھا، اسے کیا پتہ تھا کہ کل یہ اسکول، یہ سڑکیں میرے نام پہ ہو جائیں گی. تو اب جو ریلوے روڈ ہے جو 5-6 کلومیٹر لمبی ہے، سڑک ہے، وہ بھی اس کے نام پر ہے، کیپٹن حسنین نواز شہید روڈ ہے. اور جس کالج سے گورنمنٹ ڈگری کالج، پوسٹ گریجویٹ کالج ننکانہ صاحب، وہاں سے اس نے FSC کی. اور وہاں پر بھی ایک بلاک جو ہے، پرنسپل بلاک جو ہے، وہ اس کے نام پر ہے. پھر اس کے بعد FSC کے بعد اس نے اپلائی کیا اسکالرشپ بیس پہ. تو وہ جو اسکالرشپ بیس تھا وہ بہت ٹف ہوتا ہے. تو اس نے جو ہے نا وہ کلیئر کیا. اور صرف ہمارے سٹی ننکانہ سے 2 اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کلیئر کیا تھا. انہوں نے، ایک میرا بیٹا کیپٹن حسنین تھا اور ایک لڑکی تھی، بیٹی تھی. وہ بھگوان پورے انجینئرنگ کالج میں اس نے ایڈمیشن لیا. اور اس نے پر جو اپلائی کیا تھا اسکالرشپ کی بیس پر، یہ پھر نسٹ یونیورسٹی اسلام آباد جو کہ انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے، وہاں پر داخلہ لیا. اور اسکالرشپ بیس پہ یہ اس نے تعلیم حاصل کی، 8 سیمیسٹر کی، 4 سال کا کورس کیا. اور وہاں پر بھی اتنی محنت کی، GPA بہت اچھا آتا تھا، تقریباً 3.99. اس طریقے سے بہت GPA اچھا ہوتا تھا، جس کی بیس پر پھر اس کو گولڈ میڈل جو ہے وہ نسٹ یونیورسٹی کی طرف سے ملا. تو اس کے بعد جو ہے کورس مکمل کرنے کے بعد اس نے پھر شارٹ کمیشن میں اپلائی کیا پاک آرمی میں.
تو وہاں پر یہ سلیکٹ ہو گیا